السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جنت میں بھیج دے، لیکن اس کے بھی کچھ طریقے ہیں، یعنی کہ انسان جنت میں کیسے جا سکتا ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی طرف راستہ جو جا رہا ہے اس میں کیا کیا ہمیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے انسان جو ہے نیت کرے نماز کی کہ میں نماز پڑھوں گا، کیونکہ اب مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جب وہ خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تو وہ جنت میں کیسے جا پائے گا؟ اب سب سے پہلے تو ہمیں اپنی وضو کو صحیح کرنا ہوگا، یعنی کہ اگر ہم وضو صحیح کر رہے ہیں تو ہماری نماز قبول ہوئے گی۔ اب بہت سے ایسا کرتے ہیں کہ وضو اس ترکیب سے کرتے ہیں کہ جو ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے یہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا، کسی کا پیر سوکھا رہ جاتا ہے، کسی کی کونی سوکھی رہ جاتی ہے، وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وضو کرتے ہیں، الٹی سیدھی وضو کی اور ایسے ہی الٹی سیدھی نماز پڑھی اور نکل گئے مسجد سے، نہ ہی نماز صحیح کی اور نہ ہی وضو صحیح کی۔ تو اب بتائیے، جب ہم مسجد میں رکنے کو تیار نہیں تو ہم جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ سب سے پہلے تو ہماری وضو کو صحیح ہونا ضروری ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں جو ہمیں اس کو ادا کرنے ہوں گے۔ اگر وضو کے فرائض ادا نہیں ہو رہا ہے، وضو صحیح نہیں ہوگی تو نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وضو کر رہے ہیں آپ اور وضو آپ نے صحیح طریقے سے کر لی اور پھر صحیح طریقے سے آپ نماز بھی پڑھیں گے، اگر آپ نے الٹی سیدھی وضو کی تو ایسی الٹی سیدھی آپ نماز بھی پڑھیں گے۔ اگر مان لیجئے وضو تو آپ نے الٹی سیدھی کر لی اور آپ کو پتہ بھی ہے اس چیز کے بارے میں کہ میری کونی سوکھی رہ گئی، میرے پیر سوکھے رہ گئے، ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں یہ سوکھے رہ گئے، میری انگلی بھی صحیح سے گیلی نہیں ہوئی، چہرہ صحیح سے گیلا نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے پھر بھی آپ نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کی اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ کو پتہ ہے، ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جب انسان کو نہیں پتہ وہ پھر بھی وہ کام کر لے، لیکن جب اسے بعد میں پتہ چل جائے تو اس پہ عمل کرے۔ اگر ہماری وضو صحیح نہیں ہوگی تو نماز بھی ہماری درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی وضو کو صحیح کرنا ہوگا، اور اگر ہم وضو صحیح کریں گے تو ہماری نماز درست ہو جائے گی، یعنی کہ اگر نماز درست ہے تو وہ اللہ کے یہاں پہ مقبول ہے۔ اور آج ہم نہیں وضو میں تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، اور وضو جو ہم کریں تو ایسا بھی نہ کریں کہ پانی بہاتے رہیں، یعنی کہ وضو کرے جا رہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی ایسا کرنا اتنی جلدی کہ یعنی کہ ہاتھ پیر صحیح سے بھی گیلے نہ ہوئے اور وضو کر کے نکل گئے۔ وضو ایسا کرنا ہے جو پانی بھی برباد نہ ہو اور ہماری صحیح طریقے سے وضو بھی ہو جائے۔ بہت سے کرتے ہیں کہ وضو پانی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ٹنکی چلتی رہتی ہے اور وہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسا وضو کرنا ہے کہ پانی بھی برباد نہ ہو اور ہماری وضو بھی صحیح ہو جائے۔ اب جب نماز ہم پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے، رکوع صحیح ہونا چاہیے، سجدہ صحیح ہونا چاہیے، یعنی کہ صورتیں بھی صحیح پڑھنی چاہیے۔ اب جب ہم نماز پڑھیں، نماز کو ہمیں ایسا پڑھنا ہے کہ رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، اور ہم جو قرآن پڑھیں تو وہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اب ایک انسان ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہیں الحمد شریف صحیح پڑھی اور نہیں قرآن کی سورت صحیح پڑھی، یعنی کہ کوئی سورت صحیح نہیں پڑھی، الحمد شریف صحیح نہیں پڑھی، فوراً رکوع میں اور رکوع سے فوراً سجدے میں، ایسے کر کے یہ سوچئے کہ جو عشاء کی نماز بھی بہت سے پڑھتے ہیں، ایسے 5 منٹ کے اندر ساری چیزیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، نہیں نماز میں کوئی نورانیت اور کوئی صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کی اور فوراً پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ جب کھڑے ہوں تو ایسی نماز پڑھے، اگر ان سے یہ سنا جائے کہ الحمد شریف سنا دیجئے تو وہ سنا نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ ایک سورت
اتنی جلدی پڑھ رہے ہیں، اب اس میں کچھ الفاظ غلط ہیں، کچھ صحیح نکال رہے ہیں، اب ان میں ہم صحیح کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں۔ جب ایک انسان غلط الفاظ پڑھتا ہے تو وہ دوسرے کے سامنے سنا بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ ایک آدمی کہ نماز میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہے، علم شریف پڑھ رہا ہے، کوئی سورت پڑھ رہا ہے، تو وہ دوسرے کے سامنے سنا بھی سکتا ہے۔ اور جسے لگن ہوتی ہے نماز پڑھنے کی کہ میں یہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ لوں اور ایسی نماز پڑھوں جو اللہ قبول کر لے، تو وہ اسے یہ بھی لگن ہوتی ہے میں اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھوں، کیونکہ اگر ہم قرآن کو ہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، نماز کو ہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور اب تو ہر جگہ مدرسے ہیں، مسجد ہے، وہاں کے امام ہیں، آپ جا کر وہاں پر نماز سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم شرم کے مارے نماز نہیں سیکھتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ہماری وضو صحیح ہے تو ہم نماز بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ وضو صحیح ہونی چاہیے، نماز صحیح ہونی چاہیے، تو انسان کے جنت کے راستے کھل جائیں گے۔ اگر ہم وضو صحیح نہیں کر رہے ہیں اور ہم نماز بھی صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں تو جنت کے راستے کیسے کھلیں گے؟ اور ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں لیکن دل میں ہمارے ایسی ہی دغا بازی ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں وضو صحیح کرنی چاہیے۔ ان کے فرائض کیا ہیں؟ ہمیں نماز صحیح کرنی چاہیے، نماز کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھنی چاہیے، تو اس لیے ہمیں اس چیز کو عمل کرنا ہوگا۔ اس چیزوں پہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنت میں جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور راستے ہمارے لیے آسان کر دے گا جنت میں جانے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔